الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور آیت نمبر 239 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں خالق لم یزل نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا۔ پہلی آیہ بینہ میں نماز کی ادائیگی کی ترغیب دلاتے ہوئے بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسری آیہ بینہ میں اگر بندے کو کسی قسم کا کوئی خوف ہو جس کی وجہ سے وہ آرام سے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتا، تو کیا اس صورت میں اس پہ نماز معاف ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس صورت میں وہ کس انداز سے نماز پڑھے گا، اللہ جل شانہ نے یہاں پہ اس کا بھی تذکرہ بیان فرما دیا۔ تو ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو احباب دی وقار، یہ جو آیہ بینہ میں ہے، اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ تمام نمازوں کو کما حق ہو، طہارت کے ساتھ، کما حق ہو خشوع و خضوع کے ساتھ، کما حق ہو اخلاص کے ساتھ انہیں ادا کرو۔ اور پھر یہاں پہ تنبیہ فرمائی والصلاۃ الوسطی، خصوصیت کے ساتھ جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت فرماؤ۔ نمازیں دن کے اندر شریعت مطہرہ کی طرف سے 5 فرض کی گئیں ہر بندہ مومن پر، ان میں سے ایک نماز کو درمیانی نماز قرار دیا گیا۔ اگرچہ درمیانی نماز کے حوالے سے کافی فقہا کا اختلاف ہے کہ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے، لیکن اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اگرچہ اور نمازوں کے بارے میں بھی درمیانی نماز کے ہونے کا قول ملتا ہے، لیکن بالخصوص جو عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر صراحت کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور ساتھ تنبیہ فرمائی والصلاۃ الوسطی، خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کا اہتمام کرو۔ تو احباب دی وقار، نماز کی اہمیت کے حوالے سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا، فرمایا وہ نماز ہے، اور آگے ارشاد فرمایا اور وہ چیز سب سے آخر میں جو باقی رہے گی وہ بھی بندے کے لیے نماز ہے۔
اور فرمایا قیامت والے دن اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے توحید و رسالت کا اقرار تو لازم ہے، اس کے بغیر تو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ توحید و رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا تو باقی عبادات میں سے سب سے پہلے جو چیز بندے پہ لازم آتی ہے وہ نماز ہی ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا روزہ ہے تو وہ سال میں ایک مرتبہ آنے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے، زکوٰۃ ہے تو وہ صاحب نصاب پہ فرض ہوگی، مال اس کے پاس آئے گا تو زکوٰۃ دے گا اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہوگی، حج ہے تو وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، حج کے ایام آئیں گے، بندہ صاحب مالیت ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ چاہے بندے پہ اسلام کے اندر داخل ہوا، ابھی اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اسے 2 منٹ بھی نہیں گزرے، تو اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا تو نماز اس پہ فرض ہو جائے گی۔ دن کے اندر جو 5 مرتبہ بندے کے اوپر نماز فرض کی گئی، تو بندہ صبح میں اسلام میں داخل ہوگا تو فجر کی نماز کھڑی ہے، دوپہر کو اسلام میں داخل ہوا ظہر کی تیار ہے، شام کو اسلام میں داخل ہوا تو عشاء کی مغرب کی نماز تیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر جو سب سے پہلے چیز بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا حکم بندے پہ لازم آتا ہے، وہ نماز کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوگا فوراً کسی نہ کسی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، یا ایک نماز کا ختم ہو رہا ہے تو دوسری آگے سے فوراً سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا جب بندہ اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس پہ نماز لازم آتی، اور پھر آخر میں بھی سب سے فرمایا آخر میں نماز ہے۔ باقی عبادات کی وہی تفصیل ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، اب تو پتہ نہیں 11 مہینوں کے بعد دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، حج ایک مرتبہ کر لیا، پتہ نہیں دوبارہ کرنا ہے نہیں کرنا، زکوٰۃ ایک مرتبہ دے لی، اب سال کے بعد دوبارہ دیکھا جائے گا۔ لیکن نماز ایسی ہے کہ بندہ اگر بیمار ہے، جس حالت میں بھی ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا نماز اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اور دن کے اندر 5 مرتبہ کہ بندے کی وفات جس وقت بھی ہو رہی ہے، عام طور پہ کوئی نہ کوئی نماز کا وقت اس وقت ہوگا ہی صحیح، تو اس کے لیے نماز لازم ہوگی۔ پھر جب بندہ میدان محشر میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو اس وقت بھی سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ فارسی کے ایک شاعر نے بھی اسے بیان فرمایا، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ میدان محشر والے دن جب بندے کا جسم محشر کی گرمی کی وجہ سے پگھل رہا ہوگا، اس وقت بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور پھر اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا، فرمایا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور فرمایا اگر نماز میں کہیں فساد ہو گیا تو باقی عمل بھی فاسد ہو جائیں گے۔ اس کی عام سی مثال ہے، جیسے بندہ کہیں امتحان میں جاتا ہے، کہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، اس سے جو پہلا سوال پوچھا جائے اگر پہلے سوال میں ہی اٹک جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اب باقی بھی اس کے لیے مشکل بنتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر پہلے میں آسانی ہو جائے تو بندے کو کچھ تسلی مل جاتی،
کچھ تشفی ہو جاتی ہے، اسے کچھ امید بڑھ جاتی ہے اپنے کامیاب ہونے کی، لیکن اگر پہلے سوال میں ہی پھنس جائے تو باقی آتے بھی ہوں تو وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی طرح کا مفہوم بیان فرمایا، ارشاد فرمایا میدان محشر والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جس کا یہ پہلا سوال درست ہو گیا، فرمایا اللہ اس کے باقی اعمال کے اندر بھی جواب میں آسانی پیدا فرما دے گا، اور اگر پہلے سوال کے جواب میں ہی پھنس گیا تو پھر فرمایا اس کے باقی اعمال بھی فساد کی طرف چلے جائیں گے۔ نماز کی اہمیت کو نبی علیہ السلام نے اس انداز سے بھی اجاگر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی اہمیت بندے کے دین میں اس طرح سے ہے جس طرح بندے کے بدن میں اس کے سر کی اہمیت ہوتی۔ جیسے سر کے بغیر بندے کا بدن کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح فرمایا کہ نماز کے بغیر بندے کا دین کسی کام کا نہیں، بلکہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کافروں والا طریقہ اختیار کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بندے اور مسلمان کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان جو سب سے زیادہ امتیاز اور فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی تو ہے، کہ بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کو ایسا موقع ہی میسر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ نماز بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ بندے کے سب سے ابتدائی اعمال میں سے بھی ہے اور سب سے آخری اعمال میں سے بھی ہے، اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے اسی کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے حباب دی وقار اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم حالت خوف میں ہو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر بندہ تندرست ہے تب بھی یہ لازم ہے، مصروف ہے تب بھی یہ لازم ہے، بیماری کی حالت میں یہاں تک فقہا نے بیان کیا کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے ادا کرے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے ادا کرے، جب تک اس کے جسم کے اندر سر کو حرکت دینے کی طاقت موجود ہے۔ اگر وہ سر کا اشارہ بھی کر سکتا ہے نماز تب بھی اس پہ معاف نہیں ہے، کہ وہ سر کے اشارہ کے ساتھ اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر سر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے تب بھی نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ بندہ اتنی حالت اس کی ہو گئی کہ اب وہ سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ بندے کو مؤخر کرنے کی اجازت ہوگی کہ وہ نماز کو مؤخر کر دے تاخیر کے ساتھ، جب اس کی کم از کم اتنی صحت ہو جائے کہ وہ سر کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہے تو پھر نماز ادا کر لے۔ اگر اتنی طاقت موجود ہے کہ سر کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہے، پھر اگر وہ بغیر کسی وجہ سے نماز کو تاخیر کر دیتا ہے، نماز کو قضا کر دیتا ہے، تو وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہرے۔ اور پھر یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگرچہ بندہ جنگ و جدل کے اندر، لڑائی کے اندر موجود ہو، کہیں خوف کی حالت میں ہو، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے ویسے تو حکم دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز پڑھتے وقت عاجزی و انکساری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ لیکن فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کوئی خوف کی حالت ہے،
کوئی ایسی کنڈیشن ہے کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو کہ تمہارے لیے کھڑا ہونا خطرے سے باہر نہیں ہے، تو پھر فرمایا نماز معاف نہیں ہے، چلتے چلتے ہی پڑھ لو۔ اگر پیدل چل رہے ہیں تو پیدل چلتے پڑھ لیں، اگر سواری پہ چل رہے ہیں تو سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ لیں، نماز تب بھی معاف نہیں ہے۔ اسے ہی اللہ جل شانہ نے یہاں پہ بیان فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں حالت خوف ہو، تم خوف کی حالت میں ہو، تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر اپنی نماز کو ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر جب خوف جاتا رہے، تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، تو پھر اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ذکر کرنا سکھایا ہے۔ یعنی پھر مراد یہ کہ جب امن کی حالت ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، تو پھر جس طرح عام نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، تمام ارکان کو بجا لائے، تو جب امن کی حالت میں ہو پھر اس انداز سے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے، لیکن جب خوف کی حالت میں ہو پھر جس قدر بن پڑتا ہے نماز ادا کر لے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی، اتنی خوف کی کنڈیشن ہوتی تھی، دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ دو حصوں کے اندر لشکر کو تقسیم کر دیا جاتا، ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا اور دوسرا ادھر نماز ادا کر رہا ہوتا تھا۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ جو دشمن کی طرف کھڑا ہے وہ آ کے حضور کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتا، اور یہ لوگ جا کے دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یعنی اس حالت میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور رب تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر جیسے تم پڑھ سکتے ہو ویسے ہی نماز پڑھ لو، معافی تب بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کی یہ کنڈیشن ہے، کوئی کتنا بھی پکا نمازی ہو، چھوٹا سا کام پڑتا ہے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جبکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جنگ و جدل کے موقع پر بھی حضور نے نماز کو ترک نہیں کی۔ اس حالت میں کہ اگر کوئی بندہ کسی دیوار کے، کسی لاٹھی کے سہارے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، پھر بھی فرمایا کہ نماز ادا کرے۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔